حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی میں مشکلات اور صبر کی عظیم مثالیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی ایثار قربانی، صبر اور استقامت کی اعلیٰ مثال ہے۔ وہ بچپن سے لے کر وفات تک آزمائشوں اور مشکلات سے گزرتی رہی، لیکن ہر موقع پر صبر و استقامت کا پیکر بنی رہی۔ ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے چند نمایاں واقعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بچپن میں مشکلات۔ والد پر مظالم کا دھوکہ۔ حضرت فاطمہ زہرا کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب مکہ میں اسلام کے خلاف شدید مخالفت ہو رہی تھی۔ آپ کی عمر بھی کم ہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ حضرت فاطمہ نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والد کو کفار کے مظالم سہتے دیکھا اور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اجڑی ڈالے جانے کا منظر۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر اونٹ کی اجڑی رکھ دی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہ سکے۔ یہ منظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو تھوڑی ڈری ہوئی آئے، اجڑی کو ہٹایا اور کفار کو سخت سست کہا۔ وہ اپنے والد کی تکالیف کو دیکھ کر رونے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ نمبر 2، والدہ کی وفات۔ پہلا بڑا صدمہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات اس وقت مزید بڑھ گئی جب 10 نوی میں ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حامی تھی اور ان کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ حضرت فاطمہ جو والدہ سے بے حد محبت کرتی تھی، اس سانحے کے بعد بہت غمگین رہنے لگے۔ وہ نہ صرف اپنی والدہ کی کمی محسوس کرتی تھی بلکہ اپنے والد کو پریشان دیکھ کر بھی دکھ محسوس کرتی۔ اس مشکل وقت میں انہوں نے اپنے والد کے غم کو کم کرنے کے لیے ان کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا اور ہمیشہ ان کی خدمت میں حاضر رہتی۔ نمبر 3، شعیب ابی طالب کی آزمائش۔ بھوک اور تکالیف۔ جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف سخت بائیکاٹ کیا تو نبی ہاشم کو مکہ سے باہر شعیب ابی طالب نامی وادی میں قید کر دیا۔ یہ بائیکاٹ تقریباً 3 سال تک جاری رہا، جس میں کھانے پینے کی اشیاء ناپید ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی اپنے والد کے ساتھ تھے اور بھوک، پیاس، بیماری اور دیگر مشکلات کا سامنا کرتی رہی۔ شعیب ابی طالب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی فاقہ کش کے باوجود والد اور دیگر اہل خانہ کی خدمت کرتی۔ بھوک کی شدت سے کئی مرتبہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن کبھی شکوہ نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے اور صبر کا مظاہرہ کرتی۔ یہ مشکلیں دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کے لیے ایک کڑی آزمائش تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بے پناہ صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 4، شادی کے بعد غربت اور سخت محنت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو خود بھی ایک سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھا، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کے تمام کام خود کرنے پڑتے تھے۔ گھر کے کاموں کی سختیاں، خود چکی پیس کر آٹا بناتی، جس کی وجہ سے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، پانی بھرنے کے لیے کنویں تک جاتی، جس سے کندھوں پر نشان پڑ جاتے، گھر میں جھاڑو دیتی اور برتن دھوتی، فاقہ کشی کے باوجود صبر کرتی اور کبھی شکایت نہ کرتی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خادم کی درخواست کرے، کیونکہ وہ سخت مشقت سے کمزور ہو چکی تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنی تکالیف کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں تمہیں خادم نہیں دے سکتا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں
جو تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ جب سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس سے تمہیں طاقت ملے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روحانی تحفے کو قبول کر لیا اور کبھی دنیاوی مدد کی شکایت نہ کی۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات۔ سب سے بڑا غم 10 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد پریشان ہو گئی۔ وہ اپنے والد کے قریب رہتے، ان کی دیکھ بھال کرتی اور ان کے لیے دعا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کی تکالیف کا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے ایک روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ایک راز کی بات کہی، جس سے وہ پہلے رونے لگی اور پھر مسکرانے لگی۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، پہلے میرے والد نے فرمایا کہ میں ان کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی، تو میں رو پڑی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، تو میں مسکرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت فاطمہ کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہے میرے ابا، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، اے میرے والد، آپ جنت الفردوس میں داخل ہو چکے۔ اس غم میں حضرت فاطمہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی اور صرف 6 مہینے بعد خود بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صبر قربانی کی بے مثال زندگی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی پوری زندگی مشکلات، صبر اور قربانی سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کی تکالیف کو بچپن سے لے کر آخری وقت تک برداشت کیا، غربت اور بھوک کا سامنا کیا، گھر کے سخت کام کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا سب سے بڑا صدمہ برداشت کیا، لیکن ان تمام آزمائشوں میں وہ ہمیشہ صبر کا پیکر رہی اور اللہ کی رضا پر راضی رہی۔ اسی لیے حضرت فاطمہ زہرا کو سید النساء العالمین، تمام عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے اور وہ تمام مسلم خواتین کے لیے ایک مثالی شخصیت ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی ایثار اور قربانی کا عملی نمونہ تھی اور ان کے صبر، استقامت کی کئی مثالیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی معروف واقعہ وہ ہے جب انہوں نے اور ان کے اہل خانہ نے 3 دن کا روزہ رکھا، حالانکہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 3 دن کے روزوں کا واقعہ۔ ایک دن حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کو ان کی صحت کی بہت فکر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے طور پر 3 دن کے روزے رکھنے کی نظر مانی کی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو صحت عطا فرمائے گا تو وہ اس شکرانے کے طور پر 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت یاب ہو گئے تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور ان کی خادمہ فضیہ نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی کہیں سے تھوڑا سا جو لے کر آئے، حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 5 روٹیاں بنائی اور روزہ کھولنے کے لیے بیٹھ گئے۔ روزہ کھولنے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ پہلا دن، مسکین کی مدد۔ جیسے ہی افطاری کا وقت آیا اور سب کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دروازے پر ایک مسکین آیا اور بولا، اللہ کے نبی کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹیاں اس مسکین کو دے دیے اور خود پانی پی کر سو گئے۔ دوسرا دن، یتیم کی مدد۔ دوسرے دن بھی انہوں نے روزہ رکھا اور افطار کے وقت پھر جو کی روٹیاں بنائیں۔ جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے، دروازے پر ایک یتیم آیا اور کہنے لگا، اللہ کے واسطے مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں۔ انہوں نے پھر اپنی روٹیاں یتیم کو دے دیے اور خود صرف پانی پی کر گزارا کیا۔ تیسرا دن، قیدی کی مدد۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا اور جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے، دروازے پر ایک قیدی آیا اور اس نے بھی کھانے کی درخواست کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ نے اپنی روٹیاں اسے دے دیے اور خود پھر پانی پی کر سو گئے۔ قرآن میں ان کی قربانی کا ذکر۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ سورۃ الدہر والانسان کی آیت نمبر 10 تا 8 میں ان کے ایثار اور قربانی کا ذکر کیا گیا۔
اور وہ نیک لوگ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے اور کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، ہم تو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں جس دن قیامت کی سختی بہت زیادہ ہوگی۔ ایثار اور صبر کی عظیم مثال یہ واقعہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی خادمہ حضرت فضیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے مثال ایثار کی نشانی ہے۔ انہوں نے 3 دن تک خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلایا، لیکن اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں چاہا۔ یہ ان کی روحانی بلندی، صبر اور قربانی کی انتہا تھی جو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بن گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی ہر مسلمان، خاص طور پر خواتین کے لیے صبر، قربانی، تقوی، عاجزی اور اللہ پر بھروسے کی بے مثال ہے۔ ایمان اور استقامت، انہوں نے ہر مشکل میں دین پر ثابت قدمی دکھائی، ایثار اور قربانی، بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا، فقیر فاقہ برداشت کیا مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، سادگی اور قناعت، دنیاوی آسائشوں کی طلب نہیں کی بلکہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، حسن سلوک اور محبت، شوہر، بچوں اور والدین کے ساتھ محبت اور احترام کا بہترین نمونہ پیش کیا، دعا اور عبادت، مشکلات میں بھی اللہ کی بندگی کو نہیں چھوڑا اور روحانی قوت پر یقین رکھا۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو ہماری زندگی میں بھی سکون، صبر اور اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ واقعی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔